बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ कानूनी तरीके से हटकर जो गैर कानूनी तरीके से लोग दूसरे ममालिक में सफ़र कर रहे हैं उनमें मैं 5 इंटरेस्टिंग जो वाक़यात दुनिया में अब तक पेश आए हैं और जो पिछले 2 सालों में पेश आए उनका जिक्र करूँगा। और ऐसे ऐसे लोगों ने तरीके ढूंढे हैं कि गैर कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएँ। और मैं हैरान हूँ लोगों की अक्लों पर और जहनों पर। और मैं ये देखता हूँ कि हम पाकिस्तान से लोग किस तरीके से सफ़र करते हैं और किस तरीके से आते हैं। हमारा जो तरीक़ाकार है वो इतना रिस्की है कश्तियों से आने का और बॉर्डर क्रॉस करने का, उसमें जान जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो यूनान और तुर्की का बॉर्डर है, इस वक्त जो बल्कान्स के बॉर्डर हैं, जो पोलैंड का बॉर्डर है, जो बेलारूस का बॉर्डर है, ये बॉर्डर ऐसे हैं जहाँ पे जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप लोग ये तरीके इस्तेमाल करें। जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करें और अपना या विज़िट वीज़ा लेके दूसरे ममालिक में मैक्सिमम आप सूरत हाल इसमें आ सकते हैं। अपनी जान को रिस्क में मत डालें। तो जो तरीके मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 तरीके जो मैंने देखे हैं और मैं ख़ुद हैरान रह गया कि लोगों ने किस तरीके से किया है, वो मैं आपको बयान करता हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे आप, ये तस्वीर नाइजीरिया के लोगों की है। ये 3 लड़के नाइजीरिया में 28 नवंबर को ये स्पेन के कैनरी जो आइलैंड्स हैं उसकी लास पाल्मास की बंदरगाह पर पहुँचे। ये लोग नाइजीरिया से इस जहाज़ के रडर पर बैठ के हैं और उनकी टांगें पानी के साथ टच हो रहे हैं। और ये 11 दिन तक इसी तरह सफ़र करते रहे। और आप ये सोच लें कि सिर्फ एक छोटी सी लहर अगर ऊपर उठ आती तो उस लहर का फोर्स इतना होता है कि वो उनको उठा के बाहर फेंक सकती थी। लेकिन इनकी खुशकिस्मती है कि ये लोग यहाँ पे पहुँचे। और जब स्पेन वालों, कोस्ट गार्ड वालों ने इनको देखा तो वो भी हैरान रह के कि 11 दिन से ये लोग किस तरह इस चीज़ के ऊपर सफ़र कर रहे थे। तो ये चले थे ये नाइजीरिया से, और नाइजीरिया से ये इनकी जो कंपनी थी माल्टा की कंपनी थी, शिपिंग कंपनी, और नाइजीरिया से ये कैनरी आइलैंड तक ये पहुंचने में कामयाब हो गए। 2022 को दिसंबर में एक पेगासस एयरलाइन की जो फ़्लाइट कासाब्लांका से तुर्की जा रही थी इस्तांबुल, उसके अंदर जो 228 मुसाफिर सवार थे और 228 मुसाफिरों में से जो मोस्टली लोग थे वो मराकशी थे। ज़ाहिर बात कासाब्लांका से आ रही है लेकिन वो इस्तांबुल टूरिज़म के लिए जा रहे थे। अब इन लोगों ने ऑलरेडी एक प्लान बनाया हुआ था। और जो ये बार्सिलोना के एल प्रात हवाई अड्डे के नज़दीक पहुंची तो एक औरत ने जहाज़ वालों को इन्फॉर्म किया, जो स्टाफ है उनको, उसने बोला जी कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी वाटर ब्रेकेज हो गई है तो उसको इमरजेंसी हेल्प चाहिए। स्टाफ वालों ने नीचे स्पेन वालों से कांटेक्ट किया। एयरपोर्ट टावर वालों ने बोला कि ठीक है जी, आप एल प्रात एयरपोर्ट पर आ जाएं, यहाँ पे आप उतर जाएं, आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। जहाज़ ने वहाँ पे लैंड की। जब मेडिकल स्टाफ आके स्ट्रेचर लेके जहाज़ के ऊपर चढ़ा और साथ नीचे एम्बुलेंस आई हुई थी, तो जब स्ट्रेचर से नीचे जाने लगे तो 28 अफराद ने एकदम हल्ला बोल दिया और वो जहाज़ से निकल कर फरार होने लगे। वो लोग उस वक्त टारमिक पर थे और टारमिक के साथ जो बार लगी होती हैं खारदार तारें, वो उन पर चढ़ के फरार हो गए। उनमें से 14 अफराद को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए। इन 14 में से जो 2 शख्स थे, एक को जहाज़ एयरपोर्ट के अंदर से, एक को खारदार तारों के बिल्कुल बाहर से गिरफ्तार किया गया। अब जो औरत को वो अस्पताल लेके गए तो वहाँ पे जाके पता चला कि ये प्रेग्नेंट तो है लेकिन अभी तक इसका टाइम नहीं है, टाइम तो इसका बहुत दूर है। ये सारी एक मिली भगत थी जहाज़ को स्पेन के एयरपोर्ट पर उतारने की और वहाँ से फरार होने की। जो उसमें से 2 बंदों को अभी तक डिपोर्ट नहीं किया जा सका। एक तो उस औरत को डिपोर्ट नहीं किया जा सका क्योंकि उसके ऊपर केस चल रहा है स्पेन के अंदर, और एक फ़लस्तीनी शख्स था। और फ़लस्तीन का और स्पेन का आपस में डिपोर्टेशन का मुआहदा नहीं है, तो डिपोर्टेशन का मुआहदा न होने की वजह से उस फ़लस्तीनी शख्स को रिहा कर दिया गया। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बनी इस तरह कि उन्होंने मिल के प्लान बनाया एक पूरे ग्रुप ने, या ग्रुप के साथ वो लोग शामिल हो गए जो लोगों ने मौका देखा और वहाँ से वो फरार होने में कामयाब हो गए। इसी तरह का एक और वाक़या जो पिछले साल अक्टूबर में पेश आया, सेम चीज़ थी। पेगासस एयरलाइन थी
مراکش سے ترکی جا رہی تھی، اور اسپین کے اوپر سے جب وہ پالما دی میلورکا ایک آئی لینڈ کا جزیرہ ہے اس کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص نے بولا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے اور ڈائبٹیز کی وجہ سے مجھے بہت سخت پین ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایمرجنسی کو کال کی، کنٹرول ٹاور بولا کہ جی آپ پالما دی میلورکا کے ہوائی اڈے پر آپ اتر جائیں، آپ کو ہم سروس فراہم کریں گے۔ جب وہاں پہ ہوائی اڈے پر اترے تو ایمبولنس آئی، ایمبولنس کے ساتھ جو 12 بندے اور نکل کر ایئرپورٹ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان جو بھاگنے والے شخص ہیں ان میں سے موسٹلی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو وہاں پہ مراکش میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص جس نے بولا تھا کہ ڈائبٹیز ہے اس کو بھی ڈائبٹیز نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ کا ایک بہانہ کارا تھا اور ایک فرار ہونے کی اس کی ایک کوشش تھی۔ اور یہ موسٹلی دیکھیں کہ طریقہ کار یہ مراکشی ایجاد کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو اسپین اور مراکش کا جو بارڈر لگتا ہے اس بارڈر کے اوپر بہت سٹرکٹ فینس لگی ہوئی ہے اور اس فینس کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے، وہاں پہ پولیس ہوتی ہے، گو کہ مراکشی لوگ کو عبور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پولیس کا اتنا سخت پیرا ہے کہ بہت کم لوگ کامیاب ہونے پاتے ہیں۔ وہاں پہ کافی زیادہ افریقہ سے لوگ آتے ہیں، وہ افریقہ لوگ بھی اس بارڈر پہ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ سیڑھیاں بھی لے کے آتے ہیں کہ جو ہی پولیس والے آگے بھی غائب ہوں وہ سیڑھی لگا کے بارڈر کو کراس کر جائیں۔ تو ایک شخص نے ایک بڑا اچھو طریقہ نکالا، اس نے وہاں سے ایک پیرا گلائڈر لیا اور پیرا گلائڈر کے ذریعے وہ فینس پار کر کے آرام سے شہر کے اندر جا کے اتر گیا۔ تو اس نے اپنی ڈنکی لگانے کا ایک نیا طریقہ نکالا تھا، اس سے پہلے کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ وہ پیرا گلائڈر سے اس کو کراس کر جائے۔ جو آخری واقعہ ہے وہ بھی اسپین کے ساتھ ہے، اور اسپین میں کتالان کا جو دارالحکومت ہے برسلونا، اس کے ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ وہاں پہ ایک ایریا میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا، ایل پیریادکو اس کا اسپینش نام ہے، شاید میں اس کو پروناؤنس صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوں۔ اس میں جب پولیس شخص کو گرفتار کیا تو اس نے جو بتایا کہ وہ کس طریقے سے اسپین کے اندر آیا تھا، جب پولیس نے وہ واقعہ سنا تو پولیس والوں کے بھی ہوش اڑنا شروع ہو گئے کہ کس طریقے سے لوگ اسپین میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے 4 طریقے بتائے تھے جن 4 طریقوں سے لوگ اسپین کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور وہ ایک اٹیمپٹ کر رہے تھے اس چیز کی۔ یہاں پہ ایک منظم گروہ انوالو تھا، اور منظم گروہ کس طرح انوالو تھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص یا پاکستان یا ترکی یا مراکش یا انڈیا کسی جگہ سے بھی جب فلائی کرتا ہے تو وہاں سے جو چلنے والے ایجنٹ ہیں جو پیسے لے کے چڑھا دیتے ہیں اس کو، وہ ایئرپورٹ پہ جو برسلونا کے ایئرپورٹ پہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص آ رہا ہے، اس کو آپ نے غائب کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کی جو فلائٹس ہیں وہ بک کرتے ہیں وہ ٹرانزٹ کے طریقے سے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک لانگ فلائٹ لینی ہے اور آپ نے اسپینش ایئر لائن کا اسپینش ایک جہاز کی کمپنی کو بک کیا ہوا، تو اس نے لازمی بات ہے کہ اسپین کے ہوائی اڈے پر اس نے رکنا ہے، اور وہ اس کمپنی کو سلیکٹ کرتے تھے جو کمپنی برسلونا کے ایئرپورٹ پر آ کے اترتی تھی، وہاں سے پیسنجر ٹرانزٹ کے تھرو اپنی نیکسٹ فلائٹ کو پکڑتے تھے۔ اب فار ایگزامپل آپ مراکش جا رہے ہیں پاکستان سے اور آپ اسپینش فلائٹ کو پکڑتے ہیں، تو اس نے پاکستان سے چلنا ہے، اسپین جا کے اترنا ہے، اسپین سے اترنے کے بعد اس نے نیکسٹ فلائٹ جو ہے وہاں سے وہ مراکش جائے گی کاسابلانکا کی طرف۔ تو یہ ٹرانزٹ بنتا ہے۔ تو جو ٹرانزٹ کے پیسنجرز ہوتے ہیں ان کی وہاں پہ امیگریشن نہیں ہوتی۔ آپ نے بے شک جو پہلا ویزا لیا ہوا ہے وہ آپ نے کاسابلانکا کا مراکش کا لیا ہوا ہے، تو ایئرپورٹ پہ آپ کی امیگریشن ہوگی، آپ کا صرف چیکنگ ہوگی، کیونکہ آپ ایک فلائٹ سے دوسری فلائٹ پہ جا رہے ہیں۔ موسٹلی جو یورپین ایئرپورٹس ہیں اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہوتی، چیکنگ نہیں ہوتی سامان کی، جس طرح گلف کنٹریز میں سامان کی چیکنگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ لوگ نکلتے تھے ٹرانزٹ کے اندر داخل ہوتے تھے تو وہاں سے آگے ایک گروپ تھا، اور وہ گروپ کون سا تھا کہ اس میں سے 2 جو آدمی تھے ان کا اپنا ایک ریسٹورنٹ تھا، 2 ان کے سٹاف ممبر تھے، اور ایک لڑکا جو صفائی کا کام کرتا تھا ایئرپورٹ کے اوپر۔ یہ 5 لوگوں کا ایک گروپ تھا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے ساتھ وردیاں ایکسٹرا اور بیجز لے کے جاتے تھے، اور جو پیسنجرز آتے تھے جن کو انہوں نے نکالنا ہوتا تھا 2 3 4 5، ان کو وہ سٹاف کی وردیاں پہنا دیتے تھے باتھ روموں میں جا کے، اور اس کے بعد ان کو وردیوں کے ساتھ بولتے تھے کہ آپ اس دروازے سے نکل جائیں۔ تو ان کے بیجز دے کے ان کے وردیاں دے کے سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ایئرپورٹ کے سٹاف میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے وہ شارٹ کٹ طریقے سے ایئرپورٹ سے باہر نکال دیتے تھے۔ یہ جو شارٹ کٹ طریقہ ہوتا ہے اس میں امیگریشن انوالو نہیں ہوتی،
لیکن اس میں امیگریشن کا یا پولیس کا کوئی شخص وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ وردی بھی ہے، بیج بھی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ شخص جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کافی دسیوں لوگوں کو ایئرپورٹ سے باہر نکالا، اور یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے نکالا ہوا تھا۔ پولیس نے ان سب لوگوں کو گرفتار اس وقت کر لیا ہے، پانچوں کے پانچوں کو۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ ابھی اکتوبر کے مہینے میں پیش آیا 2023 میں۔ تو ابھی پولیس نے کل اس کو بتایا ساری پریس کانفرنس میں، اور ابھی یہ لوگوں کے سامنے واقعہ آ رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لوگ کس کس طریقے سے ڈنکیاں لگا کے یا غیر قانونی طریقے سے کون سے طریقے اختیار کر کے وہ دوسرے ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں، اور کیسے لوگ اپنے اپنے راستوں کو بنا رہے ہیں، اور ایجنٹ کی پہنچ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ کبھی بھی آپ اس طریقے کو ٹرائی نہ کریں، یہ ہر چیز ایلیگل ہے، اور آپ کو اس کی اگلے ملک میں پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔